فیضان رضا فیضان رضا فیضان رضا ہم پر ہو سدا وضو نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ابھی میں وضو کا ترتیب سے طریقہ عرض نہیں کر رہا ہوں، بلکہ دھونے اور مسح کے فرق کی وجہ سے جو غلطیاں واقع ہوتی ہیں ان کی نشاندہی کرنا مقصود ہے۔ تو ایک تو چہرہ ہو گیا، دوسرا ہے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا۔ اس میں بعض اوقات غلطی ہوتی ہے کہ بس نل کا کھولا، بعض ہمارے بھائی بہن تو یوں کرتے ہیں، بس یہ پانی لیا، یہ 1 2 3 یوں پانی ڈالتے تو یہاں بہہ جاتا ہے، لیکن یہ پیچھے پانی پورا بہتا نہیں ہے، یوں پانی ڈال رہے ہوتے ہیں، ادھر ہاتھ پھیر رہے ہوتے ہیں۔ یوں بعض اوقات ہوتا ہے کہ یہ سامنے کا حصہ دھل جاتا ہے اور پیچھے کے کچھ حصے کا مسح ہو جاتا ہے۔ اور ہم نے آپ کو پہلے بتایا جس چیز کا دھونا فرض ہے اس کے ایک ایک بال پر پانی بہے گا تو فرض ادا ہوگا۔ اگر ایک بال کا بھی مسح ہوا، باقی آپ نے چاہے پورا پانی بہا دیا، دھو لیا، تو یہ فرض ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے بہتر یہ کہ آپ مناسب مقدار میں نلکا کھولیں، جیسے یہ دھار گر رہی ہے اس طرح ہاتھ رکھیں، پیچھے تک لے جائیں، اور پھر یوں کریں، ادھر دھار ڈالیں، یہاں تک لے جائیں، تو یہ بس پورے پہنچ جائے، اور دوسرے ہاتھ سے اس کو ملتے رہیں اچھی طریقے سے، ہو گیا۔ اسی طرح اس کو بھی الٹے ہاتھ کو بھی دھونا چاہیے۔ سائل پہلے ہمارے منتظر ہیں، پہلے کالر ہیں، ان کی کال لے لیتے ہیں اور انشاءاللہ پھر سلسلہ کلام جاری رہے گا، پھر ہم سوالات کی طرف متوجہ ہوں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی جان۔ سر میں وقاص احمد بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی فرمائیے۔ جی میں نے شادی کی تھی، نکاح کیا تھا کورٹ میں سیدوں میں سے، اور میں ہوں امتی۔ مطلب آپ نے سیدہ لڑکی سے شادی کی تھی یوں؟ جی ہاں۔ اچھا، تو اس کا نکاح جائز ہے یا نہیں ہے؟ اور اچھا، دوسری بات، میری بیٹی ہوئی تھی، اس کو کیا ہو گیا؟ بیٹی ہوئی تھی نکاح کے بعد۔ اچھا، پھر اس کے والد صاحب نے جو ہے نا اس کا ابورشن کروا کے نکلوا دیا تھا۔ اوہو، اچھا، جی ہاں۔ تو اس کا جواب ہے تو مطلب وہ کیا آپ کی زوجیت میں ہیں یا ان کے گھر والوں نے رشتہ وغیرہ ختم کروایا، کیا مسئلہ؟ دوسری جگہ پہ نکاح کروا دیا، میں نے طلاق نہیں دی، انہوں نے نکاح کروا دیا۔ اوہو، اچھا، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ، میں عرض کرتا ہوں بالکل۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت میں یو کے سے بول رہا ہوں، میرا نام ابراہیم ہے۔ جی، اور الحمدللہ آپ کا پروگرام اس وقت میں دیکھ رہا ہوں، بہت ہی اچھا اور بہت ہی مدلل آپ دلائل دے رہے ہیں، اور رات کو بھی جو پروگرام یہاں کے حساب سے جو لیٹ آتا ہے، الہادی اس کا نام ہے۔ جی جی، اور وہ پروگرام بھی الحمدللہ قرآن پاک کی جو آپ تفسیر بیان کرتے ہیں اس میں بہت سی معلومات ہمیں مل رہی ہیں، تو میں بہت شکریہ۔ تیسرا بھی دیکھ لیجیے گا، درس بخاری ہوتا ہے نا، درس بخاری تیسرا بھی دیکھیے گا۔ ہاں نہیں وہ بھی دیکھتا ہوں، لیکن کبھی کبھی وہ ٹائم جو ہے تھوڑا سا یہاں کے حساب سے تو وہ مس ہو جاتا ہوں، لیکن الحمدللہ بہت ہی اچھی معلومات ہمیں مل رہی ہے۔ اور ہمارے تمام ناظرین سے بھی یہ کہوں گا کہ حضرت کے جو پروگرام ہے الہادی اور درس بخاری، اور اس وقت جو سوال و جواب یہ جو پروگرام ہے احکام شریعت اس سے ہمیں احکام شریعت، اس سے ہمیں بہت ہی معلومات ہوتی ہیں اور ہمارے علم میں جو ہے اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے نورانی فیض و برکات۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ کوئی سوال نہیں کیا بھائی نے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی جان۔ سر میں وقاص احمد بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی سر یہ جو کتے ہم پالتو جانور کوئی ہم اگر گھر میں پالتے ہیں جی، تو وہ یا گلی محلے کے جو کتے ہوتے ہیں کچھ، تو جب اذان ہوتی ہے وہ اکثر گندی آوازیں نکالنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کچھ ایسے کتوں کو کیا مارنا شریعت میں جائز ہے، زہر دینا جائز ہے، یا انہیں کچھ نہ کہا جائے؟ اس بارے میں شریعت کی جی میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اور بس تھینک یو سر۔ جی میں عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ اسی سے بول رہا ہوں، انڈیا سے۔ جی جی فرمائیے۔ رجا اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر لیجئے ذرا آپ۔ جی جی آواز بند ہے۔ اچھا مجھے آ رہی تھی، چلے فرمائیے ارشاد۔ جی میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ جو وجری کا جو مسئلہ ہے، کیا وجری کھانا درست ہے کہ نہیں؟ اچھا، اور جی بس یہی مجھے پوچھنا تھا۔ چلے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، ایک مزید کھول لیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی میرے 4 سوال ہیں۔ 4 سوال ہیں؟ جی فرمائیے۔ نمبر 1۔
نمبر 1، میرے چاچا نے میری امی سے 9 لاکھ روپے ادھار لیے. اچھا چاچا نے کہا کہ میں 1 سال میں لوٹا دوں گا، لیکن چچا نے 1 سال میں نہیں لوٹائے. اچھا. تو میری امی کا چچا پر سے بھروسہ اٹھ گیا. اوہو ٹھیک ہے. امی نے چچا سے 1 لاکھ روپے پر مانگے. پھر 2.5 سال بعد چچا نے 10 لاکھ روپے لوٹا دیے. 10 لاکھ پر والے 1 لاکھ روپے کا ہم کیا کریں؟ یعنی 1 لاکھ زیادہ دے دیا یوں؟ جی انہوں نے دیے نا چچا نے ہمیں، تو اب اس کام کیا کریں؟ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. اور دوسرا سوال یہ کہ ہمارے ابو کا پیسہ جو ہمیں ملا ہے وہ امی نے بینک میں رکھا ہے، اس کا منافع ملتا ہے، وہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے. اور تیسرا سوال یہ کہ یہ رکشہ انشورنس والا رکشہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ انشورنس والا رکشہ؟ جی. اچھا میں بتاتا ہوں. اور چوتھا یہ کہ فجر میں اٹھنے کا کوئی وظیفہ بتا دیں. فجر میں اٹھنے کا وظیفہ؟ جی ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. میں بالکل عرض کرتا ہوں. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ابو بکر بات کر رہا ہوں دبئی سے. جی بھائی جان فرمائیے. میں نماز پڑھتا ہوں لیکن جو ہے نا کپڑے ناپاک مجھے محسوس ہوتے ہیں ہر وقت. کیوں محسوس ہوتے ہیں؟ کوئی وجہ تو ہوگی. وجہ تو مجھے بھی یہ پتہ نہیں چلتی، لیکن میں وضو کرتا ہوں، جب غسل کرتا ہوں پھر بھی مجھے یہی محسوس ہوتا کہ میرے کپڑے ناپاک ہو گئے. مطلب یہ وسوسہ ہے یا کوئی ایسی ناپاکی لگ جاتی ہے جس کے بعد گمان ہوتا ہے وہ دور نہیں ہوئی ہے، وہ موجود ہے، یا صرف وسوسہ ہے کہ شاید ناپاک ہوں گے؟ جی جی. کیا وسوسہ ہے یہ؟ جی ہاں. چلے میں بتاتا ہوں اس کا حل. اور شکریہ. انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. یہ ہو جائے گا یا نہیں؟ السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ارشاد فرمائیے. ہاں جی میں بات کر رہی ہوں خیرپور میرٹھ سے. جی جی فرمائیں. ہاں جی وہ میرے کان کا آپریشن ہوا ہے، کان کے پردے کا. کان کا پردہ کیا ہوا؟ ہاں پردہ دوسرا پڑا ہے، آپریشن کے سے ہوا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں جی تو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس میں پانی نہ جائے، آپریشن کی وجہ سے بھی تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ میں وضو کرتی ہوں تو پانی تھوڑا سا چلا جاتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، اور کان کی میں تکلیف ہوتی ہے. ہاں ہاں. تو پانی نہیں ڈالتی کان میں، تو یہ میرا وضو ہو جائے گا؟ چلے. اور ہاں بس یہی پوچھنا ہے. اور بس چلے میں بالکل بتاتا ہوں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. ایک اور کال لیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بھائی جان اپنے ٹیلی ویژن کی آواز تو بند کر لیں. صاحب میں شکیل بات کر رہا ہوں سعودی عربیہ سے. جی ماشاءاللہ شکیل صاحب ارشاد فرمائیے. جی جی مجھے وسوسے آتے ہیں، کچھ بتائیے گا پلیز کیا علاج ہے؟ کس چیز کا وسوسہ آ گیا؟ بس ہر وقت ایسے وسوسے اور عجیب و غریب خیالات آتے رہتے ہیں ذہن میں. چلے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر لیجیے گا. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب میں نے ایک سوال تھا میرا. جی وہ یہ کہ یہ جو مسجد کے اندر نماز جنازہ پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ اور بس یہ پوچھ رہا تھا. ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. ایک مزید کالر ہے. السلام علیکم. اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر لیں بھائی جان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جی کیا حال خیریت ہے؟ اللہ کے بڑا کرم. عبد الشکور دبئی سے بول رہا ہوں. جی بھائی جان ارشاد فرمائیے. اچھا سر جی یہ جو کرسچن ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے جی جی کھانا وغیرہ کا شاید آپ پوچھ رہے ہیں، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. میں عرض کرتا ہوں. ایک مزید کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. وعلیکم السلام. بہن اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر لیجئے. جو بھی آج آ رہا ہے وہ شاید آواز کھول کر آ رہا ہے، تو یہ جی میں نے آواز بند کر دی ہے. یہ بند کر لیجئے آواز. اور جو بھی ہمیں کال کریں تو ان سے گزارش ہے پہلے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں. ایک مختصر سا بریک لیں گے، انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد. میرے ورد لب ہے نبی الرحمن الرحیم. جوابات کی طرف توجہ کرتے ہیں. پچھلی دفعہ ایک بہن نے کال کی تھی کہ اگر کوئی ہم کتاب پڑھ رہے ہیں
جہاں پر ہمارا ہاتھ ہے وہاں پر کوئی آیات قرآنیہ نہیں ہے، لیکن 3-4 صفوں کے بعد کوئی آیت ہے، اور ہمارا ہاتھ ایسا ہی ہے کہ اگر وہ صفحہ کھلا ہوتا تو اس کے اوپر ہمارا ہاتھ لگ رہا ہوتا، تو اس طرح پکڑ کر کتاب پڑھنے کی کیا شرعی حیثیت ہوگی؟ دیکھیں، چونکہ قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کو چھونے کے لیے طہارت کو لازم قرار دیا ہے، لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس قرآن پاک کو نہ چھوئیں مگر پاک لوگ۔ اس لیے اگر آپ کوئی عام کتاب بھی پڑھ رہے ہیں جس میں آیت قرآنیہ ہو تو ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ چاہے عربی لکھی ہو چاہے اس کا ترجمہ ہو، اس پر ہاتھ نہ پڑے۔ ہاتھ پڑے گا تو ہم گناہ گار ہوں گے، لیکن یہ اسی صورت میں ہے کہ جب بعینی ہی اس آیت پر آپ کا ہاتھ لگ رہا ہو۔ اگر ایک صفحہ بھی مثلا اوپر ہے، دوسرے صفحے پر آیت ہے اور اس صفحے کے اوپر آپ نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے کہ بیچ میں ایک فاصلہ آ گیا۔ تو اس لیے متصل آیت ہو، یعنی سامنے آیت ہے، اس پر آپ کا ہاتھ پڑے گا یا ترجمے میں پڑے گا تو گناہ گار ہوں گے۔ اگر نیچے 2-3 صفحے کے نیچے کوئی آیت یا ترجمہ قرآن لکھا ہوا ہے اور اوپر سے ہم پکڑ کر پڑھ رہے ہیں تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا بہن نے ارشاد فرمایا کہ اگر بالفرض ہم چادر اوڑھ کر نماز پڑھ رہے ہیں اور چادر کے اندر ہم نے کوئی مثلا چوڑیاں وغیرہ ٹھیک کرنے کے لیے یا کوئی کام کرنے کے لیے دونوں ہاتھوں کو استعمال کیا، تو کیا اس سے نماز پر کوئی فرق پڑے گا؟ جبکہ دور سے دیکھنے والے کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہم اندر کیا کر رہے ہیں، تو اس سے کیا مسئلہ ہے؟ تو پہلے میں دیکھنے والوں کو یہ سمجھا دوں کہ اصل میں اصل وہ پوچھنے کا ان کا مقصد کیا ہے کہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ایک تعظیم، عارضی اور انکساری کے اظہار والی عبادت ہے، ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم کسی کی تعظیم کر رہے ہیں، کسی کے سامنے عاجزی انکساری کا اظہار کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہر ایسے عمل سے بچنا نماز میں لازم ہوتا ہے جو اس احترام کے منافی ہو۔ لہٰذا فقہاء نے فرمایا کہ ایسے اعمال کے جو نماز کے احترام کے منافی ہیں 2 طرح کے ہوں گے، ایک کو عمل قلیل کہتے ہیں، ایک کو عمل کثیر کہتے ہیں۔ عمل قلیل تو یہ ہے کہ انسان نماز میں کوئی ایسا کام کرے کہ دور سے دیکھنے والا اگر اس کو دیکھے تو اس کو شبہ پڑے کہ پتہ نہیں یہ نماز میں ہے یا نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم اس طرح کھڑے ہیں، آپ کو یوں کھجائے تو دور سے دیکھنے والے کو شبہ ہوگا شاید یہ نماز میں ہے شاید نہیں ہے، تو اسے عمل قلیل کہتے ہیں۔ اس سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے، لیکن بلا ضرورت ایسا عمل کرنا مکروہ ہے۔ دوسرا عمل کثیر ہوتا ہے کہ دور سے دیکھنے والا اگر دیکھے تو وہ یقین کر لے کہ یہ نماز میں نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی نماز پڑھتے پڑھتے پھر جیب سے موبائل نکالے، دیکھے یہ کیا ہے اس میں، اور پھر اس کو اس جیب میں رکھ لے، تو جب یہ موبائل ہاتھ میں رکھے ہوئے دور سے دیکھنے والے سمجھے گا نماز میں نہیں ہے، تو یہ عمل کثیر کہلاتا ہے، اور عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جایا کرتی ہے۔ اب یہ یاد رکھیے، بہن نے پوچھا کہ مثلا چادر اوپر اوڑی ہوئی ہے، اندر سے دونوں ہاتھ استعمال کر رہے ہیں، جو ہے تو عمل کثیر، لیکن دیکھنے والے کو تو نظر نہیں آئے گا۔ تو اصل مسئلہ دیکھنے والے کا یا نہ دیکھنے والے کا نہیں ہے، اصل مسئلہ ایک ایسا عمل کرنا ہے جو عمل نماز کے احترام کے ایسا منافی ہو کہ نماز کو توڑنے کا سبب بن جائے۔ تو لہٰذا اگر چادر کے اندر بھی کوئی بہن یہ عمل کثیر اختیار کریں گی، تو اگر بالفعل چادر نہ ہوتی تو دیکھنے والا یہ یقین کرتا ہے یہ نماز میں نہیں ہے، تو وہ عمل کثیر ہی کہلائے گا اور اس سے نماز کے فساد کا حکم دیا جائے گا۔ لہٰذا انتہائی سکوت کے ساتھ نماز ادا کریں، اور اگر کسی وجہ سے ضرورتاً ہاتھ کو استعمال کرنا ہی پڑ جائے تو ایک ہاتھ استعمال کریں، اور وہ بھی بہت ہی آہستگی کے ساتھ، تاکہ وہ عمل قلیل رہے اور نماز کے فساد کا سبب نہ بنے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ شاید لائن ڈراپ ہو گئی۔ ایک انہوں نے بہن نے فرمایا کہ بعض اوقات انسان ایک اچھا نیک عمل کر رہا ہوتا ہے، لیکن انسان دوسرے لوگ اس کی وجہ سے کچھ بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ شاید اس میں کوئی صحیح چیز کی آمیزش نہیں ہے، تو کیا ہمیں یقین ہے چاہے ہم اس عمل کو ترک کر دیں یا نہ کر دیں، سامنے والا بدگمانی نہیں چھوڑے گا، تو اس عمل کو کرتے جائیں یا چھوڑ دیں؟ دیکھیے، حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس طریقے سے مخلوق کو دکھانے کے لیے عمل کرنا ریاکاری کہلاتا ہے، اسی طرح مخلوق کے خوف سے نیک عمل کو چھوڑ دینا بھی تو ریاکاری ہے۔ کیا وہ اللہ کی رضا کی خاطر نہیں چھوڑ رہا بلکہ مخلوق کی رضا کی خاطر چھوڑ رہا ہے، تو یہ ریا میں داخل ہوگا۔ لہذا اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب آپ نے کوئی نیک عمل اختیار کیا، واقعی اچھا عمل ہے، اور خامخواہ کوئی آپ سے بدگمان ہو رہا ہے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو پھر اس نیک عمل کو ترک کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، بشرطے کہ واقعی وہ نیک عمل ہو۔ ایسا نہ ہو کہ مطلب اس میں ہم اپنی نیت سے نیکی کا کوئی عنصر پیدا کر دیں، جیسے مثال کے طور میں نیٹ یوز کرنا ہے،
اب ہم بیٹھے ہوئے نیٹ کے اوپر، ہو سکتا ہے کہ ہم مسائل سکھا رہے ہوں، کسی کو اچھی بات بتا رہے ہوں، لیکن بعض اوقات کیونکہ نیٹ کا استعمال اکثر منفی انداز سے بھی ہو جاتا ہے، تو اب کوئی بدگمانی کرے بھی نیٹ پہ کیوں بیٹھے رہتے ہیں مثال کے طور پر، اور ہمیں کوئی اتنی زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے، تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ پھر ایسے لوگوں کے سامنے نیٹ پر نہ بیٹھیں، اگرچہ ہم اچھی نیت کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، تاکہ رفع بدگمانی ہو جائے۔ ہاں اگر بالفرض ہم کوئی کچھ بھی احتیاط کر لیں، سامنے والا ایسا فتنہ باز ہے کہ بدگمانی سے باز ہی نہیں آتا ہے، پھر اس کی پرواہ نہ کریں، اللہ کی رضا کی خاطر کام کرتے رہیں۔ قلوب، لوگوں کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہیں، وہ جس سے چاہیں پھیر دیں اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ دلوں کو مائل کر دے، لہذا کسی سے گھبرانے کی پھر ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اگر وہ بدگمان ہو کر ہماری غیبت میں مبتلا ہوں گے تو کوئی ہم سے بدگمان بدظن نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈالے گا۔ اللہ کی رضا کی خاطر عمل جاری رکھیں۔ یہ کہتے ہیں بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جی فلاں کو میرا سلام کہہ دینا، تو کیا یہ سلام پہنچانا واجب ہے؟ دیکھیے اگر انہوں نے کہا کہ میرا سلام پہنچا دینا اور جواب میں ہم نے ہاں کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں پہنچا دوں گا، تو اب یہ وعدہ پورا کرنا ضروری ہے، وعدہ خلافی کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو اگر یس کہہ دیا ہے تو پھر تو پہنچانا چاہیے۔ ہاں اگر اس میں یس کہہ کے بھول گئے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یاد بھی ہے اور پھر جان بوجھ کے سلام نہ کہیں، یہ مناسب نہیں ہوتا، اس میں گناہ کا عنصر ہو سکتا ہے وعدہ خلافی کی وجہ سے، اس لیے جب آپ اقرار کر لیں تو ضرور سلام کو پہنچائیں۔ آج کے سوالات لیتے ہیں، یہ پہلے کے تھے۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ انہوں نے کسی سیدہ لڑکی سے کورٹ میرج کی اور ان کے والدین نے اس بچی کو ان سے دور کر دیا، لڑکی کو دور کیا، اور وہ حاملہ بھی تھیں، ان کے لڑکی تھی غالباً ان کے شکم میں، اور انہوں نے ابورشن کرا کے اس سیدہ بچی کا نکاح دوسرے کسی شخص سے کروا دیا، حالانکہ انہوں نے ابھی طلاق نہیں دی تھی، تو کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیے اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیجئے، یہ کفو کا اصل میں مسئلہ ہے کہ سید کا کفو، پہلے یوں سمجھ لیجئے کہ کفو کہتے ہیں ہم پلہ کو ہم نظیر کو، برابر اسٹیٹس ہو تو اس کو کہتے ہیں ایک دوسرے کے کفو ہیں۔ سید کا کفو سید ہی ہو سکتا ہے، سید کا ہم پلہ سید ہو سکتا ہے، غیر سید سید کا کفو نہیں ہوتا۔ ہاں اگر غیر سید عالم دین ہو تو فقہا نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ عالم دین سید کا کفو ہو سکتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کفاعت، اس کو کفو کو کفاعت کہتے ہیں، یعنی ہم پلہ ہم نظیر ہونا، اس کا اعتبار کب ہوتا ہے؟ دیکھیں اگر ایک سید خاندان ہے، والدین خود اپنی بچی کا نکاح کہیں کرنا چاہتے ہیں، تو کفو کا اعتبار اس لیے رکھا گیا تھا کہ ہم پلہ ہم نظیر سے نکاح ہو تاکہ والدین کے لیے باعث شرم و عار نہ ہو، وہ گلٹی فیل نہ کریں، ان کی دل آزاری نہ ہو، لوگ انہیں تانے نہ دیں۔ اب اگر والدین خود اپنی مرضی سے سیدہ بچی کا نکاح غیر سید سے کر رہے ہیں تو اس میں کوئی ان کو کیا عار محسوس ہوگا کہ وہ تو خود اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہیں، ٹھیک ہے ہم نے بچی کا نکاح کسی اور کے ساتھ کر رہے ہیں، تو اب یہ کفو کا اس میں اعتبار نہیں ہوتا، والدین اپنا بچی کا نکاح سیدہ بچی کا نکاح غیر سید سے کر سکتے ہیں۔ کفاعت کا معاملہ دیکھا جائے گا جب سیدہ بچی خود از خود اپنا نکاح کرے اور کسی ایک شخص سے اس نے کر لیا، اب یہ دیکھا جائے گا کہ کیا جس شخص سے اس بچی نے والدین کی اجازت کے بغیر نکاح کیا وہ ایسا شخص تو نہیں جو اپنے کردار کے اعتبار سے، پیشے کے اعتبار سے، خاندان و نسب کے اعتبار سے ان کے والدین کے لیے باعث شرم و عار بن رہا ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر شریعت نے اجازت دی ہے کہ والدین اس نکاح کو ختم کر سکتے ہیں اور بچی کو اس شخص سے جدا کروایا جا سکتا ہے، یہ والدین کو حق دیا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ ہمارا مذہب اسلام کسی کو حقیر نہیں سمجھتا ہے، یہ حقارت کی وجہ سے نہیں ہے کہ یہ قوم کو حقیر سمجھا جا رہا ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ شریعت والدین کے احسان کو مانتی ہے کہ والدین نے بچوں پر اتنا احسان کیا ہوتا ہے، اس احسان کا بدلہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ ان کی دل آزاریاں کی جائیں اور ان کو ایک دائمی ایک لمبے طویل عرصے تک شرم و عار میں مبتلا کر دیا جائے، لہٰذا ان کو اجازت ہوتی ہے کہ نکاح ختم کر سکتے ہیں۔ لہٰذا معاملہ یہ ہے کہ اگر اس بچی نے سیدہ بچی نے آپ سے نکاح کیا، سائل جس نے سوال کیا تھا، اور آپ عالم دین نہیں ہیں اور آپ سید نہیں، آپ نے جیسے بیان فرمایا، تو آپ اس بچی کے کفو تو نہیں تھے۔ لیکن یہاں ایک اور مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر سیدہ بچی نے غیر کفو میں نکاح کیا اور پھر ان میں تعلق زوجین قائم ہو گیا تو یاد رکھیں اب والدین بھی نکاح ختم نہیں کروا سکتے، یہ اس وقت تک ختم کروا سکتے ہیں جب تک ان کے درمیان تعلق قائم نہ ہو جائے۔ لہذا اگر سید خاندان تھا، بچی نے غیر کفو میں نکاح کر لیا اور یہ نہیں چاہتے وہ رشتہ قائم ہو اور انہیں پتہ ہے کہ بھی رخصتی وغیرہ نہیں ہوئی، تعلق قائم نہیں ہوا، تو یہ بالکل رشتہ ختم کروا سکتے ہیں۔ لیکن جو آپ صورتحال بتا رہے ہیں اس میں آپ نے باقاعدہ کورٹ میرج بھی کی اور آپ میں تعلق بھی قائم ہوا،
تو لہٰذا اس بچی کے والدین کو بھی اب اختیار نہیں رہا تھا کہ وہ اس رشتے کو ختم کرتے، اب تو موقد ہو گیا رشتہ، لہٰذا اب انہوں نے 2 عظیم گناہ کیے۔ نمبر 1، جو جائز بچہ تھا آپ کی زوجہ کے پیٹ میں، اس بچے کو ضائع کروانا، یہ گناہ کبیرہ ہے اور قتل کی مثل ہے۔ اور دوسرا، ابھی آپ نے طلاق دی نہیں ہے، چونکہ آپ کا تعلق قائم ہو گیا تو ابھی رشتہ مؤکد ہو گیا، اب آپ میاں بیوی ہو گئے، اب تو رشتہ وہ ختم کر ہی نہیں سکتے تھے، لہذا جب تک آپ طلاق نہیں دیں گے، جب تک آپ خلع نہیں دیں گے، وہ آپ کی زوجیت سے نہیں نکلے گی، وہ آپ کی منکوہ رہے گی، اور ماں باپ نے لا علمی میں، کم علمی میں یا جہالت میں مبتلا ہو کر آپ کی منکوہہ کا نکاح غیر مرد سے کر دیا، جو نکاح ہوگا ہی نہیں قرآن کے حکم کے مطابق، گویا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنی بچی کو ایک حرام کام پہ پیش کر دیا گیا۔ ان والدین کو چاہیے کہ اگر کوئی ایسا سن رہا ہے تو اللہ کے غضب سے ڈریں، اپنے بچوں کی آخرت کو برباد نہ کریں، اپنی آخرت کو برباد نہ کریں۔ یہ میں اپنے پاس سے بیان نہیں کر رہا ہوں، یہ قرآن و حدیث کے اصول ہیں جو ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں، آپ کو بھی اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ فوراً سے پیشتر اس دوسرے شخص سے اس بچی کا رشتہ ختم کروایا جائے، طلاق کی ضرورت نہیں ہے کہ نکاح ہوا ہی نہیں ہے، اسے وہاں سے چھڑوایا جائے اور شوہر کے پاس دوبارہ بھیجا جائے، ورنہ جب تک وہ بچی وہاں رہے گی گناہ، شوہر سے دور کرنے کا گناہ، اور جو بچے کو معاذ اللہ ختم کروایا گیا یہ ایک عظیم گناہ۔ اتنے سارے گناہ جمع ہو گئے، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ اس لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں بہت دائرہ ادب میں رہ کر کہ دیکھیں دین کو کھیل نہ بنایا جائے، دین کے اپنے اصول ہیں، ضوابط ہیں۔ کسی بھی دوسرے ملک میں جانے کے بعد آپ سب سے پہلے وہاں کے قوانین کو سیکھتے ہیں، یا کوئی غلط کام نہ ہو جائے، کوئی سزا مل جائے گی، کوئی جرمانہ ہم پہ عائد ہو جائے گا، لیکن مذہب اسلام ایک ایسا مظلوم مذہب ہے ہمارے نزدیک کہ اس کی تعلیمات کو سیکھنے، اس کے اصول کو سیکھنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دنیاوی گرفت سے بچنے کے لیے تمام قوانین سیکھ لیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفت سے بچنے کے لیے کچھ سیکھنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر اس قسم کے گناہ کبیرہ ہوتے ہیں اور حرام کام ہوتے ہیں، اور انسان اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کرتا ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ کچھ امتحانی جو ان کے والدین نے کیا، ہماری ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ فوراً سے پیشتر جو ہم نے آپ کو گائیڈ لائن دی آپ اس پر عمل کریں۔ اگر آپ کو ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی، کسی بھی دارالعلوم سے آپ فتویٰ لے لیں جہاں سے آپ مطمئن ہیں، انشاءاللہ ہمارے قول کے خلاف آپ کو فتویٰ نہیں مل سکتا۔ ہم نے عین قرآن و حدیث کے مطابق یہ مسئلہ بتایا ہے، اور ہمارے قول پر اعتماد ہے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے فوراً سے پیشتر تدارک کر لیں، موت سے پہلے ورنہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ اس کا جواب بھی دوسرے کو میں نے دے دیا۔ تیسرے بھائی نے فرمایا کہ بعض اوقات ہم نے کتے پالے ہوتے ہیں گھر میں، تو جب اذان ہوتی ہے تو یہ روتے ہیں کتے، وہ آسمان کی طرف بھونک کر کے، تو کیا ایسے کتے کو زہر دے کے مارنا جائز ہے؟ دیکھیں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نحوست کی علامت ہے کہ جہاں اذان ہوئی کتا رونے لگا، نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بیان فرمائی ہے کہ یہ کتے جو ہوتے ہیں ایسی مخلوق کو، یہ جانور ایسی مخلوق کو دیکھتے ہیں جسے ہم نہیں دیکھتے ہیں، تو جب وہ آسمان سے مخلوق اتر رہی ہوتی ہے تو اس وقت اس قسم کی یہ آوازیں نکالتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات اذان کے ٹائم یہ کتا روتا ہے، لیکن یہ کوئی نحوست کی علامت نہیں ہے، یا آپ کے گھر پہ اترنے والی کوئی مصیبت کی علامت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اس کے کتے کی اس آواز کو ناپسند کرتے ہیں تو اس کو زہر نہیں دے سکتے ہیں، خواہ مخواہ مارنا ہے کتے کو جان سے، تو اسے آپ چھوڑ دیں کسی اور جگہ، یعنی کوارا گلی کے کتے ہیں بھگا دیں اس کو، یا کہیں چھوڑ دیجیے، اپنا پالتو کتا ہے تو اگر آپ نہیں رکھنا چاہتے تو نہ رکھیں، لیکن اس وجہ سے کہ وہ آواز نکال رہا ہے، بیچارہ خود کو ہی نکال رہا ہے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عادت میں یہ چیز شامل کر دی ہے، تو اس کتے کا کیا قصور ہے؟ اس وجہ سے اس کو قتل نہیں کر سکتے ہیں، مار نہیں سکتے ہیں، اور نہ یہ کوئی ایسی نحوست ہے کہ اگر کتا آواز نکالے گا تو آپ کے گھر کی طرف مصیبتیں متوجہ ہو جائیں گی، ایسا بھی نہیں ہے، لہٰذا مارے نہیں، اسے دور کر دیں۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ اوجڑی کھانے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں اچھی طرح سمجھ لیں، پہلے ایک اصول سمجھ لیجئے کہ اگر ایک حکم قرآن سے ثابت ہو رہا ہو یہ سب سے قوی ہوگا، پھر حدیث سے ثابت کریں گے اس سے کم درجے کا ہوگا، پھر ایک ہوتا ہے مجتہد اپنی رائے سے کوئی چیز بیان کرتا ہے، یہ اس سے بھی کم درجے کا حکم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کے 7 اعضاء کو کھانا حرام قرار دیا ہے، مسلم شریف کی روایت گن کر سرکار نے 7 چیزیں بیان فرمائیں، تو لہٰذا حدیث سے جب کسی چیز کی ممانعت ثابت ہوتی ہے تو وہ مکروہ تحریمی کے درجے میں ہوتی ہے، سب سے اوپر حرام ہوتا ہے جو قرآن کی کسی ایسی آیت سے اس کی حرمت ثابت ہو جس میں شک کی کوئی گنجائش نہ ہو، نص قطعی کہتے ہیں اس کو، کہ نص قطعی سے کسی شے کی حرمت ثابت ہو تو حرام ثابت ہوتا ہے، حدیث سے اگر کسی شے کی حرمت ثابت ہو تو اس سے کم درجہ ہوتا ہے، اسے مکروہ تحریمی کہتے ہیں۔ تو 7 چیزوں کو سرکار نے ذبیحے کی منع کیا تو یہ مکروہ تحریمی، ان میں اوجڑی شامل نہیں ہے۔
فقہائے اسلام نے غور کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 چیزوں کو کیوں حرام قرار دیا، تو نتیجہ نکلا کہ ہر جس چیز کو سرکار نے منع فرمایا وہ کسی نہ کسی ذبیحے کے اندر کسی نہ کسی گندگی سے متصل تھی، لہٰذا انہوں نے یہ فیصلہ کیا، نتیجہ نکال لیا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرکار نے ان چیزوں کو کھانا منع فرما دیا جن کی اس ذبیحے کے جسم میں گندگی کے ساتھ ملاپ یا اتصال ثابت ہوتا ہے۔ جب یہ نتیجہ نکل آیا تو اب انہوں نے اوجڑی پر غور کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوجڑی کو منع نہیں فرمایا، لیکن اوجڑی کے اندر بھی تو گندگی ہوتی ہے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ اوجڑی بھی نہ کھاؤ۔ اب میرا پہلا اصول سمجھیے، ایک حدیث سے ممانعت ثابت ہو رہی ہے، وہ اعلیٰ درجے کی ہوگی، ایک فقیہ اپنے اجتہاد سے کسی چیز کو منع کرتا ہے، یہ اس سے کم درجے کا ہوگا، لہٰذا ان 7 اعضاء کو کھانا بحکم حدیث مکروہ تحریمی ہوگا، اور اوجڑی کو چونکہ فقہا نے منع کیا اس لیے زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی ہو سکتا ہے۔ ان دونوں تحریمی اور تنزیہی کا میں حکم عرض کرتا ہوں، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام عشق رسول ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوجڑی کا مسئلہ پوچھا گیا تو میں نے آپ کو بتایا کہ 7 ذبیحے کی چیزیں ایسی ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، اور ان 7 کے اندر ایک علت مشترک ہے، ایک وصف مشترک ہے کہ ان کا گندگی سے اتصال تھا، ملاپ تھا، لہذا اسی پر قیاس کر کے پھر فقہائے اسلام نے اوجڑی کو بھی منع کیا کہ اس میں بھی گندگی کے ساتھ اتصال ہوتا ہے۔ لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب کوئی ممانعت حدیث سے ثابت ہوتی ہے اس کا درجہ زیادہ سخت ہوتا ہے، اور ایک فقہا اپنے اجتہاد سے کسی چیز کو قیاساً منع کرتے ہیں، یہ پہلے کے مقابلے میں کم درجے کا ہوگا، ورنہ تو پھر حدیث اور قیاس برابر ہو جائے، فقہا کے اپنی رائے اور حدیث یہ ایک درجے کی دلیل نہیں ہوتی ہیں، لہٰذا اوجڑی مکروہ تنزیہ ہونی چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض علماء کرام نے اوجڑی کو مکروہ تحریمی بھی لکھا ہے، لیکن اور لکھا ہے تو بالکل انہوں نے اپنی سوچ کے مطابق صحیح لکھا ہوگا، لیکن اصول کے مطابق ایسے ہونا چاہیے کہ جو قرآن سے ثابت ہوتا ہے وہ فرض یا حرام ہوتا ہے، جو حدیث سے ثابت ہوتا ہے وہ مکروہ تحریمی یا واجب ثابت ہوتا ہے، فرض نہیں ہوتا، اور اسی طریقے سے جو ممانعت اگر ذاتی رائے سے ہوتی ہے فقہا کی، وہ ان حدیث اور قرآن کے درجے سے کم ہوگی۔ اس اصول کے مطابق اوجڑی زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی ہونی چاہیے۔ مکروہ تحریمی کا ارتکاب گناہ ہوتا ہے، اور مکروہ تنزیہی وہ فعل ہے کہ جس کو کرنے کو شریعت نے ناپسند تو کیا ہے لیکن کرنے والا گناہگار نہیں ہوتا، اس لیے اگر اوجڑی کوئی کھائے گا تو ہم اس کو گناہگار قرار نہیں دیں گے، ہاں یہ کہیں گے کہ بہتر ہے کہ نہ کھاؤ، اس لیے اوجڑی بہرحال کھا سکتے ہیں لیکن نہ کھانا بہتر ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ ان کے چچا نے ان کی والدہ سے کچھ پیسے لیے، کچھ لاکھ روپے، تو 1 سال کا وعدہ کیا، 1 سال تک ادا نہ کر سکے تو والدہ نے کہا کہ اب آپ مجھے دیں گے تو 1 لاکھ زائد دیں گے، اور ان کے چچا نے پھر 1 لاکھ زائد دے دیے بعد میں، تو اس 1 لاکھ کا شرعی حکم کیا ہوگا؟ یاد رکھیں جب ہم کسی کو قرضہ دیتے ہیں تو قرضے پر زائد چیز وصول کرنے کا معاہدہ کر لینا یہ تو خالصتاً سودی معاہدہ ہے اور منع ہے۔ تو یہ آپ کی والدہ نے چونکہ دیتے وقت زائد کی شرط نہیں کی تھی تو یہ 1 لاکھ سود تو نہیں بنے گا، لیکن یہ اب مالی جرمانے کی ایک حیثیت رکھتا ہے کہ آپ نے چونکہ 1 سال تک نہیں دیا تو اب آپ پہ یہ جرمانہ عائد کرتے ہیں کہ آپ 1 لاکھ روپے زیادہ دیں۔ اور یاد رکھیں کہ مالی جرمانہ ہماری شریعت میں منسوخ ہو چکا ہے، اور فقہا نے واضح طور پہ لکھا کہ منسوخ پر عمل کرنا حرام ہوتا ہے، یعنی جس حکم کو شریعت ختم کر دیتی ہے کسی چیز کو اس پر عمل کرنا حرام ہے، لہٰذا مالی جرمانہ قائم کرنا چونکہ یہ شریعت نے منع کر دیا، اس لیے آپ کی والدہ اس 1 لاکھ روپے کو لینے کی وجہ سے شدید گناہگار ہوئیں۔ آپ کی والدہ پر واجب ہے کہ توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں اور یہ 1 لاکھ روپے چچا کو واپس لوٹا دیں۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ والدہ نے یہ پیسہ وصول کرنے کے بعد بینک میں رکھا ہوا ہے اور اس سے نفع حاصل کر رہی ہیں، یہ کیسا ہے؟ دیکھیں بینک کے پاس جو ہم پیسہ رکھواتے ہیں اس کی شرعی حیثیت قرضے کی ہے، یہ وجہ ہے کہ بینک ہمارے پیسے کو رولنگ میں لیتا ہے، استعمال کرتا ہے اور پھر بعد میں واپس لوٹا دیتا ہے، یہ قرضے کی تعریف ہے۔ اور قرضے پر کسی قسم کا نفع لینا یہ سود ہے۔ تو جب آپ بینک میں رکھواتے ہیں تو باقاعدہ فارم وغیرہ بھرتے ہیں، سیونگ اکاؤنٹ میں اگر رکھوایا ہے تو باقاعدہ آپ معاہدہ کر رہے ہیں کہ میں قرضہ آپ کو دے رہے ہیں اور اس پر ہم اتنا پروفٹ لیں گے۔ اور میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ مالی معاملہ کرتے ہوئے اگر ہم مثلا قرضہ دے رہے ہیں اور قرضے پر یہ مالی معاملہ کرتے ہوئے یعنی قرضہ دیتے ہوئے ہم کچھ زیادتی مشروط ٹھہرا لیں کہ آپ کو دیتا ہوں لیکن اتنا زیادہ واپس بھی کرنا ہوگا،
وہ سود ہوتا ہے. لہٰذا یہ خالصتاً سود ہے. آپ کی والدہ کو چاہیے کہ اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور فوراً سے پیشتر یہ بینک سے سود کھانے کے سلسلے کو ختم کریں، ورنہ یہ اتنا خطرناک ہے کہ ایمان کو بھی برباد کر سکتا ہے. بھائی نے فرمایا کہ یہ رکشے ہیں یہ انشورڈ آج کل آ رہے ہیں، ان کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو گورنمنٹ پالیسی یہ ہے یا جو بھی سیل کر رہے ہیں رکشے کہ آپ جو رکشہ لیں گے وہ ضرور انشورڈ ہوگا، آپ کی مرضی ہو یا نہ ہو، یہ آپ کے پھر ایک مجبوری بن جائے گی. رکشہ لینا ایک انسان کی ضرورت ہے، وہ کاروبار کرنا چاہتا ہے تو اب آپ لے سکتے ہیں اور وہ انشورڈ رکشہ لینا کوئی منع نہیں ہے. اب اگر اس کی پالیسی کے پیسے آپ کو بھرنے پڑیں یا اس پہ نفع حاصل ہوتا ہے تو وہ بھی آپ کے لیے جائز ہو سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ بھرتے رہیں، جب نفع آئے تو بغیر ثواب کی نیت کو اس کو تقسیم کر دیں. لیکن اس صورت میں آپ یہ انشورڈ رکشہ لے سکتے ہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ رکشہ لیتے ہیں، انشورڈ لینا کوئی ضروری نہیں ہے، آپ کو آفر کی جاتی ہے کہ آپ انشورڈ کرانا چاہتے ہیں کہ نہیں کرانا چاہتے، تو پھر اس میں شرعی حکم یہ ہوگا کہ انشورنس نہ کروائی جائے، کیونکہ اس میں بہت سی شرعی قباحتیں اور کوتاہیاں ہیں، اس لیے اب از خود نہیں کروائیں گے. ہاں اگر انشورڈ رکشہ ہی مل رہے ہیں، اس کے علاوہ نہیں مل سکتے ہیں، پھر آپ بالکل لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بھائی نے فرمایا کہ فجر میں اٹھنے کا کوئی وظیفہ بتا دیں. دیکھیں اس کا وظیفہ غور، تفکر، فکر ہے. اپنی موت کو یاد کریں، مرنے کے بعد آپ کا کیا ہوگا. اگر ہم اس پر غور و تفکر کر لیں، یہ زندگی کی نعمتیں، یہ مزے، یہ آسائشیں، جتنے بھی انسان مزے حاصل کر لے آخر اس کی لذت ایک دن ختم ہو جاتی ہے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کے ساتھ اس مزے کو حاصل کیا، مزہ ختم ہو گیا، لیکن اس نافرمانی کا وبال آخرت میں باقی رہے گا اور اس کی اذیت و تکلیف مرنے کے بعد محسوس ہوگی. اس لیے اگر انسان موت کو یاد کرے تو بہت بہتر ہے، اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جنازوں میں شرکت کریں. اس کے علاوہ کبھی آپ کو موقع ملے قبرستان جائیں، خصوصاً اکیلے. اگر آپ مضبوط دل کے ہیں، مطلب ڈرتے نہیں ہیں بہت زیادہ، تو آپ دوپہر میں جیسے جائیں جب کوئی بھی نہ ہو، وہاں قبروں کے پاس بیٹھ کر سوچیں کہ عنقریب میں بھی مر جاؤں گا اور میں اس قبر میں آ جاؤں گا، تو کیا فائدہ نماز قضا کرنے کا، کیا فائدہ آرام کرنے کا، اللہ کی نافرمانی کرنے کا، کہ عنقریب یہ سب دنیا چھوٹ جائے گی، پھر اس قبر میں آ کر میں بھگتوں گا اس کا خمیازہ. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ یہ مردے ہم سے پہلے پہنچ چکے، اب چاہتے ہوئے بھی نیک عمل نہیں کر سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے موقع عطا فرمایا ہے تو مجھے نیک عمل کرنا چاہیے. اس سے تقویت حاصل ہوگی. اس کے علاوہ کبھی ہاسپٹل چلے جائیں، بیڈ پہ لیٹے ہوئے خصوصاً ان مریضوں کو دیکھیں جو زندگی کے آخری سانس لے رہے ہیں، ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، اور وہ تمنا کر رہے ہیں کہ کاش ہمارے اندر ہمت ہوتی، طاقت ہوتی تو ہم اللہ کو راضی کرتے اور نیک عمل کر لیتے، لیکن اب ان کو وہ مہلت نہیں مل رہی ہے. اب ایک ایک لمحہ وہ موت کے قریب ہو رہے ہیں، اپنے عزیزوں سے بچھڑنے کا خوف دل پر طاری ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ کر اپنے سابقہ زندگی کے حساب و کتاب دینے کا ڈر ان پر غالب ہے، چہرے کے رنگ فق ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ موت کی طرف بڑھتے ہوئے دنیا کی رنگینیوں کو اپنی آنکھوں سے چھینتے ہوئے دیکھ کر بہت ہی دل آزاری محسوس کر رہے ہوتے ہیں. ان کو دیکھنے سے بھی عبرت ہوگی. زیادہ ہمت ہے اور آپ کو موقع مل جائے تو کسی مردہ خانے میں چلے جائیں، کسی ہاسپٹل کے، اور وہاں سے لاشیں نکال کر تھوڑا دیکھ لیں. کچلی ہوئی لاشیں کہ ٹرک اوپر سے گزر گیا، آنکھیں ابل کے باہر آ گئی، منہ پھٹ گیا ہے، آنتیں باہر آئی ہوئی ہیں، پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں. سوچئے کہ کبھی خدا نہ خواستہ اچانک موت مجھے بھی آ گئی اور میرا یہ حشر ہو گیا، تو کیا فائدہ پھر اس آرام کا. تو پھر انشاءاللہ ایک ہمت بیدار ہوگی اور انسان فوراً سے پیشتر اللہ کی طرف راضی ہوگا. پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کی فجر قضا ہو جائے، بلکہ ایسا لگے گا کسی نے جھنجھوڑ کر آپ کو اٹھا دیا کہ اٹھو بھائی فجر پڑھ لو، اور آپ ہمت کر کے انشاءاللہ فجر پڑھنے لگیں گے. اس لیے ان پر اگر آپ عمل کر کے دیکھیں، اگر آپ واقعی اپنی آخرت سے سنجیدہ ہیں تو یہ عمل کر کے دیکھ لیجئے. پھر اگر نماز قضا ہو جائے تو ہمیں بتائیے گا. بھائی نے فرمایا کہ مجھے ہر وقت یہ وسوسہ رہتا ہے کہ شاید میں ناپاک ہوں، کیا کریں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری شریعت نے بہت ہی پیارا اصول دے دیا ہے کہ کسی بھی چیز کو ناپاک قرار دینے یا کسی چیز پر نجاست کے لگے ہونے کا صرف گمان کافی نہیں ہے، بلکہ کسی پانی وغیرہ کو ناپاک قرار دینے یا کپڑے کو نجس قرار دینے کے لیے 3 چیزوں میں سے کوئی ایک دلیل درکار ہے. یا اب آپ نے نمبر 1 آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو پانی میں ناپاکی ملتے ہوئے یا کپڑے پہ نجاست گرتے ہوئے. نمبر 2 آپ نے نہیں دیکھا لیکن کوئی باشرہ، نیک، پرہیزگار، متقی، نمازی شخص نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے، تو اس کا دیکھنا گویا کہ آپ ہی کا دیکھنا تو یقین کرنا واجب ہے. یا پھر تیسرا اس میں تیسرا اصول نہیں ہو سکتا کہ پانی خود بتا دے یا وہ کپڑا بتا دے. یہ جیسے حرام چیزیں ہوتی ہیں نا، اس کے اندر ہوتا ہے کہ جیسے باہر سے کوئی پروڈکٹ آئی تو اس میں آپ نے خود ملتے ہوئے حرام چیز دیکھی،
یا کسی عادل شخص نے خبر دی یا کمپنی خود لکھ دیتی ہے کہ اس میں ہم نے یہ چیز ملائی تو اس میں وہ تیسرا آپشن بھی ہوتا ہے. لیکن کپڑے کی نجاست میں دو ہی آپ ہوں گے, یا تو آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہو یا کوئی عادل شخص خبر دے, یا بالفرض کپڑے سے اسمیل وغیرہ آ رہی ہے, بدبو آ رہی ہے تو ٹھیک ہے. اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو اس کو پاک ماننا واجب ہے. بس یہ اصول اپنے ذہن میں رکھیں. شیطان اگر وسوسہ ڈالے کہ شاید یہ کپڑے ناپاک ہے تو کہیں کہ نہ میں نے دیکھا, نہ کسی نے خبر دی, نہ مجھے کوئی اسمیل وغیرہ نظر آ رہی ہے, نہ کوئی ظاہری نشان وغیرہ ہے, میری شریعت کہہ رہی ہے کپڑا پاک ہے, بس کپڑا پاک ہے. تو انشاءاللہ کچھ عرصے یہ بتکلف آپ یہ مجاہدہ کریں گے, اپنی سوچ اور فکر کو اس طرح مضبوط کریں گے, وسوسہ ختم ہو جائے گا. بہن نے فرمایا کہ انہوں نے کان کے پردے کا آپریشن کرایا ہے, وضو میں کان میں پانی ڈالتی ہیں تو تکلیف ہوتی ہے, کیا کریں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ وضو میں کان میں پانی ڈالنے کا شریعت نے حکم نہیں دیا ہے, صرف چہرہ دھونا ہے, کان کا تو سوراخ اس میں داخل نہیں ہے. آپ یوں کریں کہ جب آپ وضو کرنے لگیں تو کافی ساری روئی لے کر, بلکہ پہلے کپڑا لے کر تھوڑا سا اندر ڈالیں, پھر اوپر روئی ڈال دیں, کیونکہ روئی جذب کر کے بعض وقت پردے تک پانی کو پہنچا دے گی. تو اندر ایک کپڑا رکھ لیں, روئی رکھیں اور وضو کر لیں, تو پھر یہ گیلی روئی وغیرہ ہٹا دیں تو انشاءاللہ آپ کے کان کے پردے تک پانی نہیں پہنچے گا. یا اگر پھر بھی خطرہ ہے کہ تری پہنچ جائے گی تو کوئی پلاسٹک لے کر نا اس طرح یہ کان پہ چڑھا کے اس پر ربڑ چڑھا لیں تاکہ پانی اندر جائے نہیں. اپنا وضو کریں, بعد میں اس ربڑ کو ہٹا دیں پلاسٹک کو. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ غسل کے اندر کان کے اندر اندرونی حصے کو دھونا فرض ہوتا ہے, وضو کے اندر تو پانی ڈالنا ضروری نہیں ہے تو پانی نہ ڈالیں. اور غسل میں بھی جیسے کہ آپ کے ساتھ عذر ہے تو اس صورت میں کان میں پانی ڈالنا بھی فرض نہیں رہے گا, یعنی کان کے اندرونی حصے کو دھونا فرض نہیں رہے گا. غسل بھی اگر آپ کرنا چاہیں, بالفرض جنابت کا غسل ہے کسی اور کا ہے, تو وہی آپ کان پہ وہ رکھیں پلاسٹک وغیرہ, نہا لیں, اس کو ہٹا لیں اور گیلا ہاتھ کر کے خالی اندر سے مسح کر لیجئے گا, غسل بھی پورا ہو جائے گا. تو غرض ہے کہ آپ کو کان میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بھائی نے ارشاد فرمایا کہ ان کو وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں. نوعیت وسوسہ خیر انہوں نے بیان نہیں کی, لیکن وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں. اب یہ تو بڑی تفصیل ہے. بعض اوقات تو عقائد کے معاملے میں وسوسے آتے ہیں, بعض اوقات بیسک وسوسہ آتا ہے بس میں مر جاؤں گا, میرا کاروبار تباہ ہو جائے گا, ضرور مجھے کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جائے گا. ان وساوس میں انسان گرفتار ہوتا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہرحال جس قسم کا وسوسہ آئے آپ غور کریں کہ کس حالت اور کیفیت میں وہ وسوسہ آتا ہے. کیا تنہا رہنے کی وجہ سے آتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر آپ لوگوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ ٹائم گزارنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو مصروف کریں, جتنا زیادہ ہو سکتے ہیں اچھے کاموں کے اندر مصروف کریں, انشاءاللہ یہ وسوسہ نکلے گا. اور اگر آپ کسی مخصوص مقام پر جاتے ہیں, مخصوص لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وساوس آتے ہیں, تو اس مقام پہ جانا چھوڑ دیں, ان لوگوں کی صحبت کو ترک کر دیں تاکہ یہ سلسلہ وساوس ختم ہو جائے. غرض ہے کہ جو ان وساوس کا سبب بن رہا ہے اس سے آپ بچیں. اب مثال کے طور پہ عقیدے کا وسوسہ ہے, چاہے آپ جلوت میں خلوت میں, بس بعض اوقات لوگ وسوسے کا شکار ہو جاتے ہیں میں عقیدے میں ٹھیک ہوں یا نہیں ہوں, یا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں عجیب و غریب خیالات ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں اور انسان کو برا بھی محسوس کر رہا ہوتا ہے, دور بھی کرنا چاہتا ہے, نہیں ہو پاتے. اگر اس قسم کی صورتحال ہے, عقیدے کے بارے میں وسوسہ آ رہا ہے, تو آپ کسی عالم دین سے رجوع کریں اور عقیدے کی اصلاح کر لیں. اور اللہ تعالیٰ یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گندے اور برے خیالات آ رہے ہیں, اس کا بہترین طریقہ حل یہ ہے کہ پہلے آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں, فوراً آپ جا کے تازہ وضو کریں, ہمت ہے تو 2 رکعت نماز پڑھیں اور تھوڑا بہت پیسہ صدقہ کر دیں. آپ کچھ عرصے اس عمل پہ ان چیزوں پہ عمل کریں, جیسی وسوسہ آئے یہ کام کریں, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 1 ہفتے کے اندر سب ختم ہو جائے گا. کیونکہ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہے. جب شیطان یہ دیکھے گا کہ ایک وسوسے کے جواب میں آپ اتنے سارے نیک عمل کر رہے ہیں کہ اعوذ باللہ پڑھا, لا حول ولا قوت, وضو بھی کر رہے ہیں, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, صدقہ بھی کر رہے ہیں, تو وہ کہے گا نہیں بابا اس کو تو وسوسہ مت ڈالو. کچھ ہی دن میں آپ بالکل فریش ہو جائیں گے, پاک و صاف ہو جائیں گے اور وسوسے سب کے سب دور ہو جائیں گے. ایک بھائی نے فرمایا کہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیے ہمارے فقہا نے بغیر کسی عذر کے مسجد میں جنازے کو مکروہ تحریمی قرار دیا ہے, یعنی حرام کے نزدیک ہے کہ جنازہ مسجد میں پڑھا جائے. یہی فقہا نے کتابوں کتب میں لکھا ہے, فقہ حنفی کی کتابوں میں, کہ چاہے امام مسجد کے اندر ہو, جنازہ باہر رکھا ہو, آدھے نمازی اندر ہوں آدھے باہر ہوں, ہر صورت میں منع لکھا ہے. لیکن اگر باہر رش ہے, ٹریفک ہے, یا سردی ہے, بارش ہو رہی ہے, اس وجہ سے مسجد کے اندر کیا جائے تو بہرحال جنازہ اس صورت میں ہو جاتا ہے. بہتر یہ کہ علیحدہ کوئی جنازہ گاہ بنائی جائے. چونکہ ٹائم بہت کم ہے, آخری سوال کو نہیں لے سکوں گا, انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اس کا جواب دیں گے. اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان کو
ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں. آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کوئی بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے، خصوصاً جس کا تعلق دینی معاملات کے ساتھ ہو، کسی صحیح عالم دین سے مشورہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.